جس وقت اللہ پاک نے چاہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ میرے پاس وہ مٹی لا کہ جو زمین کا نورانی دل ہے۔ بس جبرائیل علیہ السلام فرشتگان جنت الفردوس و رفیق الاعلیٰ زمین پر آئے اور ایک مشت خاک مدینہ منورہ کے اس مقام سے لی جس مقام میں اب مزار مقدس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور مٹی نہایت روشن چمکیلی تھی۔ اس میں نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملایا اور عطریات اور تسنیم جنت کے پانی میں اس کا خمیر کیا اور بڑے موتی کی شکل بنا کر بہشت کی نہروں میں غوطہ دیا، اور پھر زمین و آسمان پر، دریاؤں اور پہاڑوں پر پکارا گیا، ھذا طیبت حبیب رب العالمین و خاتم النبیین، تاکہ پیدا ہونے سے پہلے ہی سب آپ کو پہچان لیں۔ پھر حوالی عرش و کرسی کے ملائکہ نے اس کو پہچانا اور اس کا طواف کیا، اور تمام فرشتگان زمین و آسمان نے بھی پہچانا۔ پھر معبود حقیقی نے اس کو ریاضت کے واسطے معمور فرمایا، تو وہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی قیام، کبھی رکوع، کبھی سجود، کبھی قعود میں اللہ جل شانہ و عما نوالہ کی تسبیح کرتا رہا، اور یہاں تک ریاضت میں مشغول رہا کہ عرق عرق ہو گیا اور اس سے قطرے ٹپکنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے اول قطروں کے ایک ایک قطرے سے ایک نبی آدم علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک پیدا کیے۔ اب فرشتوں نے پکارا کہ اے زمین والو، خوش ہو کہ یہ ماہ نورانی محبوب رب العالمین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، مشہور فی الاولین و مذکور فی الآخرین ہے۔ اور پہاڑوں اور زمین و آسمان میں صدا بلند ہوئی کہ جو کوئی اہل امانت کے لینے کے لیاقت رکھ سکتا ہے وہ بارگاہ رب ذلیل میں درخواست دے۔ جب اس امانت بکرامت کو لینے کی کسی نے اپنے میں لیاقت نہ پائی تو سب خاموش ہو گئے، اور حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا، بولے آدم یہ امانت تو مجھے مل جائے، ہے بڑی چیز یہ دولت تو مجھے مل جائے، بے بہا ہے جو اسے کوئی نہیں لے سکتا، اس کی کوئی نہیں قیمت، تو مجھے مل جائے۔ حکم ہوا آدم علیہ السلام کی پشت میں اس امانت کو رکھو، تو یہ دعوت عظمہ اور نعمت کبریٰ حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا اس امانت کی خلعت سے ممتاز ہوا تو ارشاد ہوا، قالب آدم میں داخل ہو۔ روح چونکی نہایت نازک اور لطیف ہے، بدن کے اندر اندھیرے کو دیکھ کر وہ گھبرائی اور داخل ہونے میں کچھ طائل کیا، تو حکم ہوا کہ اے روح آدم کی پیشانی کی طرف تو دیکھ۔ جب روح نے آدم علیہ السلام کی پیشانی کی طرف دیکھا تو نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر شیفتہ و فریفتہ ہو گئی، اور بے اختیار عاشق زار کی طرح ہزار جان و دل سے قالب میں داخل ہوئی۔ لکھا ہے کہ روح کے داخل ہوتے ہی آنکھیں آدم علیہ السلام نے کھول دی، اور عرش پر، جنت کے دروازوں پر اور ستونوں پر اور کبوں پر لکھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پھر جسم آدم علیہ السلام کا اس نور سے روشن ہو گیا، فرشتے تعظیم کرنے لگے، اور اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک سرخ یاقوت کے تخت پر بٹھایا جس کے 700 پائے تھے۔ پھر اس تخت کو حضرت جبرائیل و میکائیل و اسرافیل و عزرائیل مقرب فرشتوں نے کاندھوں پر اٹھایا اور آسمانوں پر عجائب جنت کی سیر کراتے پھرے، اور سب سے بڑھ کر تو یہ تاخیر ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے سب فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ سب نے کیا، لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا اور سر جھکانے سے انکار کر دیا۔ اس پر اللہ کو غصہ آیا، اس جگہ سے اسے نکال دیا تو کہ لعنت گلے میں ڈال دیا، اور جنہوں نے سجدہ تعظیمی کیا ان کو جداگانہ اکرام و انعام سے مرحمت فرمایا۔ ان مقربین فرشتوں نے بڑے بڑے مراتب پائے، یعنی کچھ اس تخت کے حائل ہوئے۔ جبرائیل علیہ السلام کو وحی پہنچانے کی خدمت عطا ہوئی، اسرافیل علیہ السلام کو لوح محفوظ کی خصوصیت کا انعام ملا، غرض کی جو کچھ آدم علیہ السلام کے پاس ادب تھا، فرما برداروں پر انعام الہی اور نافرمانوں پر غضب تھا، وہ سب تعظیم نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا سبب تھا۔